آج جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیات کریمہ میں اس امت کے روح کو بتلایا گیا ہے، اساس کو بتلایا گیا ہے، بنیاد بتلائی گئی ہے۔ اس آیات میں ہمیں پوری امت کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم بالکل ایک مٹھی کی طرح رہو، اور وہ اس وقت ممکن ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر کے تھامو، مضبوطی سے اس کو پکڑو۔ جب آپ اس رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو آپ کے درمیان میں وحدت، اتفاق اور اجتماعیت باقی رہے گی، اور جب تم ایک رہو گے، اور ایک کا معنی یہ ہے کہ سوچ ایک ہو، بول ایک ہو، فکر ایک ہو، غم ایک ہو، تو پھر یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس آیات کے روح میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا ہے، ان کے 5 بنیادیں ہیں۔ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ کر کے پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس میں اللہ نے ان 5 میں بنیادی طور پر اجتماعیت پر زور دیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان، عقائد اور کلمہ ہے۔ ایک انسان اگر چاہتے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو پہلا حکم اس کو یہ ہے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ جو سب سے پہلا ستون ہے، اس کے تعلق زبان سے ہے، دل سے ہے اور دماغ سے ہے۔ زبان سے کہو، دل سے تسلیم کرو، دماغ سے اس کو سوچو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اب اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ہمیں بتلایا کہ اقرار کر لو کہ مالک، خالق، رازق، رب یہ صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کائنات میں جو کچھ آج تک ہوا ہے یہ اللہ نے کیا ہے، جو ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ میں اپنی آمد میں دنیا میں بھی اللہ کا محتاج، بقا میں بھی محتاج، فنا میں بھی محتاج۔ میں دنیا میں بھی اللہ کا محتاج، میں قبر میں بھی اللہ کا محتاج، میں محشر میں بھی اللہ کا محتاج، میں جنت میں بھی اللہ کا محتاج۔ میں سوؤں تو اللہ کا محتاج، میں جاگوں تو اللہ کا محتاج، میں کاروبار کروں تو اللہ کا محتاج، میں عبادت کروں تو اللہ کا محتاج۔ سمجھا رہے ہیں؟ سمجھو اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو، اللہ سب کے بغیر سب کچھ ہے، اور لیکن اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کہو میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر یہ ایمان لاؤ کہ اللہ اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور اس کے اللہ کے فیصلے حق ہے، محشر حق ہے۔ گناہگار جہنم میں جائیں گے اور اللہ کو راضی کرنے والے جنت میں جائیں گے، یہ حق ہے۔ یہ سب کا تعلق زبان، دل اور دماغ سے۔ اس کے بعد آگے رہتے ہیں 4 عبادات جو اساس اور بنیاد ہے: نماز، روزہ، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمے کے تعلق چونکہ زبان، دل اور دماغ سے تھا، اور اس میں اقرار، اس میں ایمان، کن کن باتوں کا تھا وہ بھی تھوڑا سا سامنے آ گیا۔ اب یہ جو 4 عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں 2 عبادات یہ بنیاد ہے، اصل ہے، اور وہ نماز اور حج ہے۔ یہ جو 2 درمیان والے ہیں، تو روزہ حج کے معاون ہیں، اور زکوٰۃ یہ نماز کا معاون ہے۔ کیوں؟ دیکھو، اللہ رب العزت کے صفات 2 قسم کے ہیں۔ ایک ان کے صفات جمالیہ ہے، اور ایک اس کے صفات جلالیہ ہے، جس میں جلال، خوف، ہیبت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام جب مسجد میں آتے تھے تو ڈر جاتے تھے کہ میں قہار کے
محل میں جا رہا ہوں، اس کے گھر میں جا رہا ہوں جو ان ربک لبالمرصاد۔ اور دوسری جگہ میں کیا فرماتے کہ جب وہ پکڑتے تو اس کا پکڑ بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں اس رب کے یاد کرنے پر اس کے گھر جا رہا ہوں۔ اگر حاضری مان لی تو مزے ہیں، اور اگر حاضری قبول نہ ہوئی تو اس شہنشاہ کے گھر سے جب میں باہر آؤں اور وہ راضی نہ ہو تو میرا کیا بنے گا؟ لہذا یہاں جلال ہے مسجد میں، اس لیے جب آنا ہو عظمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مسجد میں جب آتے ہو آوازیں بلند نہ ہو، سکون سے آؤ، اس لیے کہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہو۔ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، طاقت کا سرچشمہ ہے، بڑا جلال والا ہے۔ اب جب یہ چیزیں ہوگی تو اس کے لیے معاون بنایا زکوٰۃ کو، کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے مال کی محبت کم ہوگی، وسوسے کم آئیں گے، نماز میں دل زیادہ لگے گا۔ تو فرمایا کہ دیکھو جب زکوٰۃ دو گے تو محبت مال کم، جب وہ کم ہوگا تو وسوسے کم، اور وسوسے کم ہوں گے نماز میں دل لگے گا، جب دل لگے گا تو گناہوں سے اللہ نماز کے ذریعے سے بچائے گا۔ اور دنیا کے مسائل وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب نماز کے ذریعے سے دعا مانگو، اللہ عطا کریں گے، ہر چیز ملے گی۔ تو اس کے معاون کو اس کو بنایا، اور روزے کو معاون بنایا حج کا، اس لیے کہ روزے کے اعتبار سے کیا ہے کہ فرمایا کہ جو چیزیں میں نے پہلے سے منع کی وہ تو ہے ہی ہے، لیکن رمضان میں حکم دے دیا کہ اب جو چیزیں حلال ہے اس کو مت کھاؤ، جو چیزیں حلال ہے پینے کی اس کو بند کر دو، گھر والوں کے ساتھ تعلق کو اب ختم کر لو۔ تو فرمایا کہ جو چیزیں حلال تھی اس سے روکا۔ اور یہاں حج میں بھی فرمایا کہ جب تم میرے محبت کے لیے آتے ہو اور مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتے ہو تو آؤ میرے طرف۔ اب کہہ دیا بال مت کٹواؤ، خوشبو مت لگاؤ، یہاں یہ کام نہیں کرنا، یہاں نہیں کرنا، اور یہ نہیں کرنا، اور یہ نہیں کرنا، وہاں بھی روکنا ہے، یہاں بھی روکنا ہے۔ تو اس کو اس کا معاون بنایا تاکہ یہ تمہیں آسان ہو جائے۔ اب میرے محترم بھائیو اور دوستو، دیکھو ہر عبادت کا اپنا ایک شان ہوتا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت اور تعلق رکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں، گلا لگاؤں، ان کے پیروں پھڑ جاؤں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو عام طور پر یہ سوچتا ہے کہ احرام وہ دو کپڑے ہیں، حالانکہ احرام دو کپڑے نہیں ہیں۔ احرام حرام سے ہے اپنے آپ پر منع کرنا، روکنا، کہ اس سے پہلے میں سب کچھ کر رہا تھا، اب میں اللہ کے محبت کے لیے جا رہا ہوں۔ حکم آیا کہ جب میرے محبت میں آ رہے ہو اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو۔ لہذا کہہ دیا کہ اب بال نہیں کٹوانا، ناخن نہیں کٹوانا، خوشبو نہیں لگانا، یہ سب کچھ بند کر دیا۔ اب نکلو، محبت میں آؤ۔ جب یہ نکلا اور میقات پر پہنچا، ہر ملک کے لیے میقات الگ ہے، ہمارے لیے ذوالخلیفہ ہے، تو فرمایا کہ وہاں جب پہنچتے ہیں، نہیں ہمارے لیے تو دوسرا، تو کہہ دیا کہ میقات پر جب پہنچتے ہو تو فرمایا باقی چیزیں تو چھوڑی، اب جو کپڑے پہنے اس کو بھی نکال، اتار اس کو۔ اب اس کپڑوں کو بھی اتارا۔ اتارنے کے بعد جب آدمی کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے نا، آپ کچھ بھی کہو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہی زبان پر تو دست بکار دل بیار، وہ تو کام میں ہوتا ہے لیکن دل اسی کے ساتھ دھڑکتا رہتا ہے، سجدہ کرتے تو دھڑک رہا ہے، اٹھ رہا ہے تو دھڑک رہا ہے، کام میں تو دھڑکتا ہے، گھر میں دھڑکتا ہے، دل کہیں نہیں لگتا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ سب کچھ کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، یہاں تک کہ کپڑوں کو بھی نکال دیا۔ اب وہ دو کپڑے پہن کر کے کہہ رہے دیوانہ وار، میرے اللہ لبیک اللہم لبیک،
حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں میرے اللہ، یہ دیوانہ وار آواز لگاتے ہوئے اور دیوانوں کے طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ یہاں چونکہ آدمی کی محبت ہوتی ہے جس سے، تو چاہتا ہے کہ میں اس سے چمٹوں، اس کے پیروں کو میں چوموں۔ اب اس کے لیے اللہ نے کیا انتظام فرمایا، اللہ اکبر، اس لیے کہ دنیا میں نہ چمٹ سکتے ہو، نہ اللہ کے قدم ہے کہ اس کے ساتھ لگ کر کے اس کو چوم لو، لیکن میرے رب کی شان سے قربان جائیں۔ فرمایا میرے بندو، میں یہ تمنا بھی تمہاری پوری کر دوں گا، آؤ من فج العمیق، جہاں بھی ہو جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہہ دیا، آؤ اب میرے طرف آؤ۔ اب یہ یہاں سے اس کپڑوں کو اتار کر کے دیوانہ وار، لوگ کچھ بھی کہے یہ ایک ہی صدا لگا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا عجیب ترانہ ہے، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نعمتیں تیرے لیے، حمد تیرے لیے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ صدائیں لگا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، آنسو بہہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے، قدم بڑھتے چلا جاتا ہے، بڑھتے رہتا ہے، ذوق اور بڑھتا ہے، اور دل میں انشراح پیدا ہوتا ہے، سوچوں میں بلندیاں پیدا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ ایک رشتہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ بیت اللہ پہنچتا ہے تو واہ اللہ اکبر، آنکھ کے بیت اللہ پہ لگتا ہے، اللہ کے فرماتے یہ میرا گھر ہے۔ اب اس بیت اللہ کو تم دیکھتے ہو جیسے کہ مجھے دیکھ رہے ہو، اس بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار جب تم چکر لگا رہے ہو، یہ اس طرح کہ تم جب مجھ سے میرے ساتھ میرے گرد گھوم رہے ہو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ میرے پیروں پر پڑ جاؤ تو جاؤ، دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ تھوڑی سی، اس کو ملتزم کہتے ہیں، آ کے چمٹ جانا اور مجھے پکارنا، میں سب کچھ تمہیں عطا کر دوں گا میرے بندے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ دیکھو یہاں دو پتھر لگے ہوئے ہیں، ایک رکن یمانی اور دوسرا حجر اسود، ان دونوں کو ہاتھ لگاؤ گے گناہ بخش دوں گا، یہ ان دونوں کے ساتھ تم مس کرو گے، ہاتھ بھی نہیں پہنچا، اشارہ کر لیا، قیامت میں تیرے مغفرت کے لیے مجھ سے مانگے گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا زبردست عظمت کے راستے ہیں۔ اب یہ بتلاؤ، ایک طرف پر شرک کے سخت عجیب قسم کے سدباب کرایا گیا، فرمایا شرک کر لیا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے طرف پر فرمایا یہ میری نشانیاں ہے، اس پتھر میں کچھ نہیں، یہ حکم میرا ہے، رکن یمانی میں کچھ نہیں ہے، حکم میرا ہے، حجر اسود میں کچھ نہیں ہے، جب میں کہوں تو اس طرح کر جاؤ، لہذا اس بیت اللہ میں کچھ نہیں ہے، میرے حکم سے میں نے اس کو اپنا گھر بنایا، ورنہ وہ تو پتھر ہے، میں نے کہہ دیا کہ اب اس کے گرد گھومو، لہذا اس میں اجر ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ابھی یہاں گھوم رہا ہے، 7 چکر جب مکمل کرتا ہے، اب فرمایا آ جاؤ جہاں ابراہیم کا وہ پتہ ہے اور مقام ابراہیم ہے جس پر وہ کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کے تعمیر کرتے رہے، اب یہاں کھڑے ہو کر کے مجھے یاد کرو۔ اب جب یہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد پھر فرمایا آقا نے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتا ہے، اٹھا، اب یہ ہاتھ اٹھا کے روتا ہے، سامنے بیت اللہ ہے، یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، چکر اس نے مکمل کی ہے، عقیدت کی، محبت کی، مودت کی، اور اب ہاتھ اٹھا کر کے ایسے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا رب ایک ایک بات کو سنتا ہے اور ایک ایک بات کو میرے قبول فرما رہا ہے۔ یہ ہے بیت اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آگے جب جاتے ہیں تو صفا اور مروہ، کیا عجیب اجتماعی۔ اب یہاں بھی غریب ہے، مزدور ہے، شہنشاہ ہے، عالم ہے، جاہل ہے، لال ہے، کالا ہے، حبشی ہے، غلام ہے، عرب ہے، عجم ہے، سب کو ایک ہی حکم ہے، بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ، لہذا پتہ لگے کہ امت ایک ہے، تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں سے صفا اور مروہ پہنچتے ہیں، تو صفا اور مروہ میں پہنچ کر کے میلین احزرین میں فرمایا توڑو دوڑ لگاؤ،
یہ دوڑ بوڑھا بھی لگا رہا ہے، یہ دوڑ مالدار بھی لگا رہا ہے، یہ دوڑ مزدور بھی لگا رہا ہے، یہ فیکٹریوں کو اونر بھی لگا رہا ہے، یہ بادشاہ بھی لگا رہا ہے، یہ غریب بھی لگا رہا ہے، سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، لگاؤ دوڑ۔ یہاں ایک عجیب سنت زندہ ہو گئی تھی، مجھے پسند آیا، آنے والے قیامت تک کے لیے میں نے کہہ دیا اب اس کی بجاوری کرو۔ کیا زبردست! دیکھو خاتون حضرت حاجرہ دوڑی، دل میں غم، بچے کو پیاس لگی ہوئی ہے اور اللہ کے لیے برداشت کر رہی تھی۔ اللہ کو اتنا پسند آ گیا، ملے نے حضرین میں فرمایا دوڑو۔ اب جب اس سے فارغ ہو گیا، دل بھی ٹھنڈا ہو گیا، اب دل لگ گیا کہ نہیں اب تو بیت اللہ ہی میں رہنا ہے، اور نمازوں کے اعتبار سے اس کا ثواب، اللہ کے انوارات، روزانہ 120 رحمتیں برستی ہے، اور پھر طواف کرنے والوں کو 60 اور 40 نماز اور قرآن کی تلاوت والوں کے لیے، اور 20 صرف بیت اللہ کے دیدار والوں کے لیے۔ اب دل لگ گیا کہ یہی ہوں، فرمایا نہیں اب کھڑے ہو جاؤ، نکلو۔ کہاں جاؤ اللہ؟ بالکل بہبان میں جاؤ، چٹی میدان مینا میں پہنچو۔ لہذا اب جو نمازوں کا ثواب یہاں تھا، اب جب میں اللہ کہہ رہا ہوں یہاں سے نکلو، اب یہاں ثواب نہیں ہے، ثواب اس چٹی المیدان میں ہے۔ اجتماعیت سمجھا رہے ہیں، حکم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بیت اللہ میں ثواب اس وقت تک تھا جب میں نے کہا تھا، میں اللہ نے حکم دیا تھا تو تمہیں بجاوری کرنی تھی، اور جب آج میں کہہ رہا ہوں بیت اللہ کو چھوڑو تو پیچھے مڑ کر کے میں نہیں دیکھو کہ اس کے لاجک کیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو لاجک والے؟ ہم تو اب تک وہ میجک نہیں سمجھے لاجک کیا ہوگا۔ عجیب لوگ بعض کہتے ہیں کہ جی یہ حج کی کیا ضرورت ہے، یہ عمرے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیسے جمع کرو، اس سے کالج یونیورسٹی بنواؤ، روڈوں کو بنواؤ، لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ عقل کے اندھے ہے یا نہیں ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ، عقل کے اعتبار سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ صرف حج اور عمرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اکرم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم عمرہ اور حج زیادہ کرو، جس کی وجہ سے تمہارا فقر اللہ ختم کریں گے اور مال کی فراوانی آئے گی۔ اگر یہاں کے اعتبار سے ایک ماہر معیشت اکنامکس والے ہمیں کہتے تم یہ کرو تمہارا فائدہ ہوگا، ہم کہتے ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو یہ میرے آقا کے سامنے کیا بیچتا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی ہے، اس کو ہول سیل کی دکان ہے یا اس کی فیکٹری ہے، اور وہ غریبوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے۔ اب ان کو کچھ مال کی ضرورت پڑ گئی اور وہ خریدنے کے لیے مارکیٹ گئے، اور وہ لوکل مارکیٹ میں بھی ملتا ہے اور باہر سے بھی آتا ہے۔ اب انہوں نے 2-3 کروڑ روپے لے کر کے باہر سے مال منگوایا، اور ادھر سے 10-15 آدمی پہنچے، اوہو آپ نے تو بہت برا کیا، 5 کروڑ ادھر لکھا بیچ دیا، یہ تو آپ نے ریل والوں پر تقسیم کر دے، بیچاروں کو پانی تو ملتا۔ تو اب اس کی کوئی علاج ہے؟ اگر وہ شخص یہ کہے کہ میرے پیارے بھائی، میرے بھی خواہش یہ ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں، اور یہ پیسے میں نے اس لیے بھیجے کہ میں کماؤں، یہ میں نے ویسے نہیں بھیجے، یہ جائے گا واپس آئے گا، اور جو پیسہ مجھے ملے گا وہ میں خرچ کروں گا۔ تو یہ بات جب وہ کہتے ہیں تو بتاؤ یہ والا صحیح ہے یا یہ پہلے والا صحیح ہے کہ اٹھا کر کے سب تقسیم کر لو اور آپ بھی خود لین میں کھڑے ہو جاؤ؟ تقسیم تو خدا کی ہے۔ اب میرے اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں حج اور عمرہ کرو، تمہاری غربت ختم ہوگی، پیسے آئیں گے، اور جب آئیں گے تو غریبوں پر خرچ کرو، تم سے تو زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن عقل کے اندھے جو بھی غیر کہہ دے بس اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور ہاتھ پر اللہ اور اللہ کے رسول پہ صاف کرنے، اللہ کے دین پر صاف کرنے، بڑا مدبر بن کر کے رائے دے گا۔ تیرا اور میرا عقل کہاں پہنچتا؟ وہاں جہاں اللہ ہو، جہاں اللہ کے رسول ہو، میرے اور آپ کے لیے وہاں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہہ دیا ختم، سمجھا رہے ہیں اس سوچ پہ آؤ۔ میں کہہ رہا ہوں اب بیت اللہ میں کوئی ثواب نہیں ہے، نکلو دشتوں میں، بہبانوں میں، یہ تو آپ خیمے لگے ہیں،
آقا کے دور میں تو یہ میدان تھا، اب جاؤ۔ اب وہاں پہنچے تو فرمایا 5 نمازیں پڑھ لو۔ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد اب حکم دے دیا آگے جاؤ، بڑھو آگے، سیدھا عرفات پہنچو۔ اب عرفات میں جب پہنچتے ہیں تو عرفات میں پہنچنے کے بعد اصل عبادات 2 ہے، ایک نماز، دوسرا حج۔ وہاں جب پہنچے تو فرمایا کہ ہم سے کہہ دیا گیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، اپنے وقت پر پڑھو، اور اگر نماز تم نے وقت سے ہٹا کر کے دوسرے وقت میں لے کے گیا تو اتنی سخت تاکید کی گئی ہے کہ نماز، کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق ہے۔ اس نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم کافر سے برسر پیکار ہو اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑو گے، 2 جماعتیں بنا دو گے، ایک ان سے لڑے، دوسرے نماز پڑھ لے، پھر وہ آئے اور یہ جا کر کے نماز پڑھے۔ بیمار ہو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، نماز معاف نہیں ہے، اتنا سخت حکم ہے۔ اب جب ادھر پہنچے، ادھر پہنچنے کے بعد بھائی یہ کون ہے باتیں کر رہے؟ یار بچے تو نہیں ہو، کیا کروں تم لوگوں کے ساتھ بھی؟ خیر بہرحال اللہ ہدایت دے۔ اب اللہ کی دین کی باتیں ہو رہی اور یہاں بیٹھ کر کے یہ تماشے یار۔ اب پہلے تو چھوٹے بچے تھے، اب تو ماشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیو، اب جب آپ پہنچ گئے عرفات میں اور نماز کی اتنا سخت حکم ہے کہ کسی صورت میں فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ادھر پہنچے، حکم دے دیا ظہر سے لے کر کے مغرب تک صرف دعا کرو، اور یہی سب سے بڑا رکن ہے حج کا کہ یہ کر لیا تو باقی تمام کام آسان ہے۔ لیکن یہاں حکم کیا ہے؟ صرف دعا، ظہر سے مغرب تک۔ اور یہاں آ کر کے فرمایا کہ اب وہ جو نماز میں کہہ رہا تھا اپنے وقت پر پڑھو، یہاں آ جاتے ہو، اب میں کہتا ہوں کہ 2 نمازوں کو اٹھا دو، عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھو، آگے لے کے آؤ، اور مغرب کو پیچھے لے کے جاؤ، جب مزدلفہ پہنچو تو وہاں ادا کرو۔ سمجھا رہے ہیں کہ ان میں کچھ نہیں، اگر ہے کچھ تو وہ یہ ہے کہ بھائی وہ صرف یہ ہے کہ جو میں کہوں اس طرح کر لو، اس کی بجاوری کرو۔ لہذا یہاں آگے فرمایا جب میں کہہ رہا تھا کہ نماز وقت پر ادا کرو، اس میں ثواب تھا، اب یہاں آ کر کے میں کہہ رہا ہوں ایک کو مقدم کر لو، دوسروں کو پیچھے کر دو، اب اس میں ثواب ہے، اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو آخری دور میں آؤ گے نا، اور سائنس کا بہت بڑا زور ہوگا، تو سمجھ لو کہ کامیابی میرے حکم میں ہے، بغیر چوں اور چرا کے، بغیر سمجھ کے کہو میرے اللہ نے کہہ دیا، بس اس کو بجاؤ نہیں کرو۔ اب یہاں خوب دعائیں مانگے، خوب مانگے، اور یہاں حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے دن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوگی تو فرمایا اللہ سخت ناراض ہوتا، سخت ناراض ہوتا۔ اور یہی عرفے کا دن ہے کہ جب مغرب کا وقت ہوتا تو شیطان کی چیخیں نکلتی ہے کہ میں نے کتنی محنت کی تھی، وہ تو سب آج رائگان چلے گئے، اللہ نے سب کی مغفرت کر دی، میرا کیا بنے گا؟ اب یہاں جب اس نے یہ سارا کام کر لیا تو کرنے کے بعد اب دل آیا کہ بدل دو اپنی زندگی، اس لیے کہ آج تو میری تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیا، اب زندگی کو بدلنے کے لیے میں کیا کروں؟ اللہ سے پوچھا، فرمایا سیدھا چلے جاؤ مزدلفہ، جاؤ وہاں پہنچو۔ اب جب یہ مزدلفہ پہنچتا ہے تو پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور پھر فرمایا کہ آپ مجھ سے مانگو۔ اب یہاں کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے میرے رب پوری زندگی لاپرواہی میں گزاری تھی، غفلت میں گزاری تھی، سستی میں گزاری تھی، تیرے ہر علم کی چھتری کے نیچے گزاری تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں تیرے بندہ بننے کے لیے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، حج کے 2 الفاظ ہے، ایک ہا دوسرا جیم، اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، تیرے علم پر بھروسہ کر کے آیا ہوں، میرے رب معاف کر دے مجھے، اب مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ اب اس نے پوری رات رویا، خوب مانگا، خوب مانگا، خوب مانگا۔ اگلے دن چونکہ پھر اس کو حکم ہے کہ اب تیرا جو سب سے بڑا دشمن نفس و شیطان ہے، اب اس کا علاج کرو،
اس کے لیے یہ ترتیب بناتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی جمعے تھوڑی سی بات ہوگی. بھائی ایک درخواست ہے، دیکھو یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کو طبیعت پر اس کو